जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़बरदस्त रिसर्च लेकर आते हैं और ऐसी ऐसी ज़बरदस्त बातें बता जाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है, क्योंकि इनका नॉलेज बड़ा है और उनको बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। क्या 2026 में आसमान फटने लगा है? बड़ी खुशखबरियाँ थी, नए साल में लोग दाखिल हो रहे हैं, कह रहे बहुत खुश हो रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर मनाइए। लेकिन साथ ही साथ ऐसी पेशन गोइयाँ, और ये पेशन गोइयाँ कोई आम इंसानों की नहीं है, ये हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह की पेशन गोइयाँ क्या सच साबित होने जा रही हैं, जो उन्होंने 800 साल पहले बताई थी। आज तक उन्होंने जो भी पेशन गोइयाँ की हैं मुख्तलिफ अदवार में, वो सच साबित होती रही हैं। जैसे कि देखा जाए तो ख़ानदान मुग़लिया में उनके बादशाहों के मुख्तलिफ अदवार थे, उनमें उनके नशेब व फराज ज़िंदगी के कहाँ तरक्की हुई, कहाँ पे वो रंगून में गिरफ़्तार भी हुए, और कहाँ अकबर बादशाह की जो थी ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत थी। और उसके बाद जब ईसाइयों ने आकर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हम जो है 100 साल हुकूमत कर गए, और उसके बाद जो पार्टीशन के बाद जो भी हालात हुए, सिखों ने हम पर जो भी मज़ालिम किए, अब तो आजकल सिख हमारे भाई बन गए हुए हैं, लेकिन उस वक्त वो हिंदुओं के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी खून रेजी की, ये भी उन्होंने पहले ही बता दिया था। और इसके साथ साथ देखें, जंग अज़ीम अव्वल जो थी 1914 से 1914 से लेकर 1919 तक रही। उसके बाद दोबारा फिर जब दूसरी जंग हुई है तो उसमें जंग अज़ीम दोम जिसे कहते हैं 1939 से 1944 तक, ये भी सारे मामलात उन्होंने पहले ही ज़िंदगी के और इंसानों के दुनिया में रहते हुए उनको बता दिए थे, कहाँ पे कहत आना, कहाँ पे पानी की कमी है। और साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये रमज़ान मुबारक आखिरी हो और 15 रमज़ान मिड में जाकर इसका हमें निशानियां नज़र आना शुरू कर देंगी। और इसलिए ये भी कह रहे हैं कि 1 साल का राशन इकट्ठा कर लें, क्योंकि हो सकता है उसके बाद रिज़्क़ में थोड़ी तंगी हो। लेकिन अल्लाह ताला तदबीरें करने वाले हैं। इंसान अगर अपने अमाल सही कर लेगा तो इंशाल्लाह हो सकता है कि बुज़ुर्गों की दुआओं से अभी हमें कुछ और मदद मिल जाए अपने गुनाहों से माफ़ी की। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। दाऊद जी हमें इससे बताएंगे अपने ज़बरदस्त टैरो कार्ड रीडिंग से और अपने इस्लामी वज़ाइफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जहाँ इतनी खुशियाँ हैं कि लोग नए साल में हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ एक डराने वाली खबर भी है कि जो होल है, वो जो कायनात में जो एक बना हुआ है ज़मीन के लिए, तो उसका कहते हैं कतर बड़ा होता जा रहा है। तो क़यामत की निशानियाँ जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला दज्जाल से भी हमें बचाए, और हज़रत इमाम मेहदी का ज़ोर भी होना है, उसके बाद ही क़यामत आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर होता है, जी आंधियाँ चलती हैं, तूफान आते हैं, या कोई इस तरह के हालात पैदा होते हैं, या सूरज ग्रहण चांद ग्रहण होता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा सुर्ख पड़ जाता था। जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पशमा हो जाते थे कि शायद क़यामत आने वाली जी है। बिल्कुल। डर तो खौफ होता है, जी डर खौफ तो होना भी चाहिए। देखें, इंसान के जो अमाल होते हैं ना, वो बड़े ज़रूरी होते हैं। अमाल से ज़िंदगी बनती है। बहुत से बुज़ुर्गों ने वक़्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ पेशन गोइयाँ की हैं जो कि सच साबित हुई हैं। जी जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 पेशन गोइयाँ 1400 क़यामत साल के पहले जो फरमा गए कुर्बे क़यामत की, हज़रत होते इमाम हैं। मेहदी का आना, फिर जो है वो जंगों का लगना, फिर मुसलमानों का जो है वो मुसलमानों के हालात का तंग होना, ये सारा कुछ हो चुका है। और जो है अफ़गानिस्तान से लश्कर का निकलना, जी और फिर हवा में जो है वो जिस तरह के जी लोहा तैरना, जहाज जो आ गए। मतलब चाइना पाकिस्तान ईरान का इत्तेहाद है, ये भी एक मशरक़ में बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद है। कहते उससे भी ये दुनिया में ख़त्े में जो है ना आगे जाके कहते जंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी, जिससे अब कई लोग जो कहते दुनिया हैं ना, तबाह हो जाएगी। आँख, जी दज्जाल एक हाँ आँख, जी आई मैं समझता हूँ कि जी सबसे बड़ी जो दज्जाली आँख है वो कैमरा है। बिल्कुल ऐसे ही। देखो जी, ये कैमरा काना है, एक ही आँख होती है, कैमरे की आँख देख रही है। 3 आँखें दिखा रहे हैं अब तो। हाँ, अब 3 तो आँखों तीन, वाला वो आया तो हुआ है। तीन भी आप ट्रायंगल देख लेना, हाँ जी बिल्कुल। तो 1 2 3 3 आंखें, तो वो भी आप तो बिल्कुल ऐसे। आँख तो है ना। जी तो वो क्या है, वो आपको दज्जाली देख रही है, वाला दज्जाली निज़ाम है, सिस्टम निज़ाम का हिस्सा आ बने रहा हुए है। हैं। तो दज्जाल की पावर तो है। आप यहाँ कहीं भी सोचते हैं, आपका सारी सोच वो जो जो कुछ आप मोबाइल पे कर रहे हैं वो सारा कुछ पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे।
کوئی چیز سینٹرلائز ہے. سوچیں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ سسٹم جس طرح ایلومیناٹی سسٹم ہے, جی جی دجالی سسٹم ہے, بہت ورکنگ کر رہے ہیں. ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے تو ہے. اور جو نفسا نفسی بنی ہوئی ہے, آپ کو یاد ہوگا آج سے 10 15 20 سال پہلے جو ہے لوگوں کی اقدار کی کتنی ویلیو ہوتی تھی. اب لوگ ہی اتنے بڑھ گئے, پتہ نہیں چلتا کہاں کہاں سے لوگ آگے, کس کس کے. پہلے گلی محلے لوگ جو ہے پرانے لوگوں کی قدر کرتے تھے, اب تو پرانے لوگ ہی نہیں رہ گئے. بالکل. اب جو نئے آئے ہیں ان کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہی نہیں ہوتا. ایک نفسا نفسی چلی. ویسے بھی ہماری 2026 جو ہے ویسے بھی مادہ پرستی کا ہے. اچھا دیکھو سن سورج کی انرجی ہے, ہر بندہ نفسا نفسی پیسے کی دوڑ میں لگا نظر آئے گا. اگر سن جو ہے نا, سورج جو ہے وہ ایک قسم کا نا بوسٹ دیتا ہے ہر چیز کو. جی یعنی کہ جو رشتوں میں جو جذبات ہیں ان میں بوسٹ دے گا, جو آپ کے گھروں کے معاملات ان میں بوسٹ دے گا, جو آپ کے سیاروں ستاروں کے معاملات ان میں بوسٹ دے گا. تو یہ ایک چینج ہے اور یہ انرجی چینج ہے. یہ شخصیات میں بھی آئے گا. اچھا, یہ موسموں میں بھی آئے گا, موسموں میں بھی آئے گا, مطلب اس میں زلزلے زیادہ آئیں گے, موسموں میں بھی آئے گا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی آسمان پھٹنے والا ہے, دیکھو اوزون کی جو طے ہے وہ آلودگی کی وجہ سے کہاں پہنچ گئی. یہ ہمارا جو لاہور ہے یہ بھی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کا پہلے نمبر پہ شہر ہے. انڈیا آلودگی. اور مطلب وہ بیماریاں جو پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی. دیکھو نا جس طرح کرونا وائرس آیا تھا, اب بھی ایسے وائرس آنے کے چانسز نظر آتے ہیں. ایک بھی دوبارہ وائرس اس طرح آ گیا. اب دیکھو نا خوراک کی قلت جو ہے, اتنی خوراک کی کنزپشن جو ہے وہ کسی طریقے سے تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں نا. تو یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے نا مائنڈ سیٹ والے, وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. اس پلاننگ میں پھر بہت سے لوگ آتے ہیں, بیسیوں آتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, کروڑوں لوگ آتے ہیں. اچھا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے مطلب کہ یہ شاید آخری رمضان ہو, اس کے بعد دنیا لپٹے گی, کیا ایسا کوئی ہے چانس یا بس ڈرانے والی بات ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی موجودہ پوزیشن ہے نا کہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے. یہ کارڈ نائٹ آف سورڈز ہے. نائٹ آف سورڈز ہے کہ وقت گھوڑے کی رفتار کے ساتھ بھاگ رہا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ایک میں نے کارڈ آپ کی بات پہ نکالا, قیامت کی نشانی یہ. اور یہ دیکھیں نا کہ اتنی جلدی سے وقت گزر رہا ہے کہ وقت کا احساس ہی نہیں ہو رہا. بالکل. اور ہم جو ہے اسی سفر کی طرف جا رہے ہیں جو کہ قیامت کا سفر ہے. بالکل. اور یہی آپ کی اسی ٹاپک کے حوالے سے یہی کہ اچانک نظام چینج ہو سکتا ہے, پتہ بھی نہیں چلنا. دیکھو قرب قیامت کی علامات میں یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی, ان کو کیا پتا ہوگا قیامت آنے والی ہے, اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے, اور سورج سبا نیزے پہ آ جائے گا, اور حشر کا میدان لگے گا. ہم پتہ نہیں کس تیاری میں بیٹھے ہوئے, تیاری ہے نہیں ہماری. تو یہ چیزیں بیسیکلی اس چیز کا المیہ تھیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں. بزرگوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھی اس لیے نہیں کی تھی کہ ایسے ہو جائے گا, انہوں نے اس لیے پیشن گوئیاں کی تھی کہ تیاری کر لیں. انہوں نے بتایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایسی زبردست آواز گونج ہوگی کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا یہ آواز آئی کہاں سے. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھینکیں گے تو پہلے سے بڑی ہلکی سی آواز چلے گی, قیامت قرب قیامت. وہ اتنی سریلی ہوگی کہ ہر بندہ اس کو سنے گا. آہستہ 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 وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. 70,000 سنا بندے جو ہیں وہ بہرے ہو جائیں گے, 70,000 گونگے ہو جائیں گے. دیکھیں جی وہ 70,000 تو ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے. ابھی تو ہمارے پنجاب میں اور پوری دنیا میں آبادی کروڑوں کی آبادی ہے. جی بالکل. تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ دی جاتی ہے, تشبیہات کے طور پہ ہے. بالکل صحیح. تو پھر یہ بھی تو کہا گیا کہ قرب قیامت ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے. جی بالکل. تو وہ دیکھیں نا سعودی عرب میں جو قبریں ہیں تو 70 80 لوگ دفنائے جاتے ہیں وہاں پہ. تو احادیث کی علامات تو پوری ہو چکی ہیں, تو اولیاء اللہ کی بھی ہو چکی ہے. اصل بات کی ساری صورتحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرب قیامت کا وقت آن چکا ہے. دعائیں مانگنی چاہیے. اللہم اجرنی من النار کی دعا مانگنی چاہیے. صبح کے ٹائم 3 مرتبہ مانگیں, شام کے ٹائم 3 مرتبہ مانگیں کہ یا اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. آیت کریمہ پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ یا اللہ پاک ہمارے گناہ ہو گئے ہیں تو آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیں, محفوظ فرما لیں. ہم وظیفے پڑھی جاتے ہیں نا کاموں کے لیے, پیسے کے لیے, اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں سوچتے, اپنی قبر کے لیے نہیں کچھ سوچتے, مرنے کی تیاری کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری کچھ بزرگوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ اس لیے کی تھی
کہ اللہ کا قرب مل جائے, اللہ راضی ہو جائے. دیکھیں آنکھ بند ہو گئی تو پھر نامہ اعمال پیش کیا جائے گا, بالکل پھر بندے کو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ عارضی لگے گی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بالکل بہت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ماں سوائے دھوکے کا سما. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا بھلکڑ ہے, تو انسان جو ہے نا بھول جاتا ہے اپنی موت, اپنی پیدائش کے وقت کو بھول جاتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے نا کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی تو اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے, تو ہم ساری کی چیزیں بھول جاتے ہیں. تو بزرگوں نے اس لیے پیشن گوئیاں کی تھی, قرب قیامت ہو یا رمضان ہو یا آخری رمضان ہو, آپ کو تو اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھنا چاہیے کہ کیا پتا کون سا دن جو ہے آپ اٹھ ہی نہ پائیں. میں نے بڑے بڑے جوان لوگوں کو, گبرو جوان لوگوں کو قبروں میں جاتے دیکھا ہے, اور بڑے بڑے جو بچے ہیں 5 سال 10 سال کا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہتا. تو یہ چیزیں ہمیں صرف یہ کہ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ کسی کو ہم بڑھاپے میں اٹھا لیتے ہیں, کسی کو ہم جوانی میں اٹھا لیتے ہیں, کسی کو بچپن کی حالت میں اٹھا لیتے ہیں. بس ہمیں اس چیز کا زیادہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ان کی امت میں سے ہیں, ہمیں اس چیز کا سہارا ہے, اسی میں ہم نہ کیونکہ دیکھیں اگر امت سے ہے نا تو جس طرح نبی نے دعائیں کی تھی نا, ہمیں بھی نبی کے اوپر درود و سلام کی کثرت رکھنی چاہیے. مطلب ان کی محبت کی آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا تھا کہ آپ صبح فجر کی نماز کے لیے کھڑے تھے, امامت کروا رہے تھے, تو آپ نے ایک دم اپنا نا دائیں قدم آگے بڑھایا اور ایک ہاتھ اونچا کیا. تو وہ جو نمازی پڑھ رہے تھے صحابہ, انہوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے ایسے کیا, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نا جنت نظر آئی ہے, تو میرا قدم اٹھ گیا. تو میں نے جو ہاتھ اونچا کیا تو میرے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا, اگر وہ میں پکڑ لیتا خوشہ آپ کو دے دیتا تو ساری زندگی وہ ختم نہیں ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے غائب کے خزانے رکھے ہیں, میں نے اس لیے کہا کہ یہ غائب میں رہے ابھی, کیونکہ جنت کا پہلے بتا دیا. تو اس طرح کافی چیزیں انہوں نے نا مطلب غائب, اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت ہونے پہ فخر ہے کہ چلے اللہ میاں ہمیں آخرت ہماری اچھی کر دیں گے. تو بہت زبردست آپ کی ریسرچ تھی, تو بڑا مزہ آیا عوام کو. ہمارے جو ناظرین سنیں گے انہیں بھی زبردست آئے گا. کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا پروگرام. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.